السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے ہفتے کے دروس کے اندر ہم لوگوں نے تین بنیادی اصول میں سے تیسرا اصول شروع کیا، اور تیسرا اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم حاصل کرنا، جاننا، یہ دین کا تیسرا بنیادی اصول ہے، جس کو کہ مؤلف رحمہ اللہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ گزشتہ درس کے اندر معرفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، نسب، آپ کا خاندان، قبیلہ، آپ کی پیدائش، آپ کا وطن، اور مکے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام، اس کی مدت، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، اور پھر کفار اور مشرکین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ کفار قریش کا سلوک، ان ساری چیزوں کو ہم نے اختصار کے ساتھ دیکھا، پڑھا، جس میں مؤلف رحمہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 10ویں سال میں جو معراج کروائی، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد مکے میں 13 سالوں تک دعوت کا کام انجام دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی جانب ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے احوال، ہجرت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اور ہجرت کے واقعات مدینہ پہنچنے تک، اس کا بھی اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا گیا۔ پھر مؤلف رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ فلما استقر بالمدینة امر ببقیۃ شرائع الاسلام مثل الزکاة والصوم والحج والجہاد والاذان والامر بالمعروف والنہی عن المنکر وغیر ذلك من شرائع الاسلام، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہنے لگ گئے، مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جم گئے، پھر اللہ رب العالمین نے شریعت کے، اسلام کے دوسرے احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک کے بعد دیگرے نازل فرماتا رہا، جیسا کہ زکوٰۃ کے احکام، روزوں کے احکام، حج کے احکام، جہاد کے احکام، اذان کے احکام، اور دیگر اچھائیوں کی طرف دعوت دینے کے احکام اور برائیوں سے روکنے کے احکام۔ ان ساری باتوں کا اللہ رب العالمین نے ایک کے بعد دیگرے مدینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حکم دیا۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، مکے کے 13 سالوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو صرف توحید کی دعوت دی۔ دین کا کوئی بنیادی حکم، عبادتوں کا کوئی بھی بنیادی حکم اللہ رب العالمین نے مکی زندگی کے اندر، اور خاص طور پر شروعات کی 10 سال مکی زندگی کی، اللہ نے کوئی بھی دوسرا شریعت کا حکم نازل نہیں فرمایا۔ ان سارے مدتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی طرف لوگوں کو بلایا، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، پھر نبوت کے تعلق سے، اور قیامت کے بعد کے احوال کے تعلق سے، یہی ساری باتیں 10 سالوں تک قرآن مجید کا حصہ رہی ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے اندر ایک زمین مہیا عطا فرمائی،
اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے مدینے کے اندر مسلمانوں کے قدم جم گئے۔ اس کے بعد شریعت کی دیگر احکام آہستہ آہستہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے۔ اذان کا حکم مدینے کے اندر نازل ہوا، نماز با جماعت کے سارے احکامات مدینے کے اندر نازل ہوئے، اور اسی طریقے سے روزوں کے احکامات مدینہ ہجرت کے بعد نازل ہوئے، زکوٰۃ کے احکامات، اس کے فرائض، اس کا نصاب، اس کے سارے چھوٹے بڑے مسائل مدینے کے اندر نازل کیے گئے، اور جہاد کے احکامات، دیگر سارے بڑے بڑے امور شریعت کے اللہ نے مدنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے۔ اس کے بعد شیخ عثیمین مؤلف رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اخذ علی هذا 10 سنین وبعدها توفی صلوات اللہ وسلم، کہ مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک ان ساری عبادات کا جو اللہ نے آپ کو حکم دیا، ان ساری چیزوں کو مسلمانوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی، مومنوں کی، صحابہ کرام کی تربیت فرمائی۔ اس کے بعد کہا کہ مدینہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام جب 10 سال ہو گیا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، دین کے اندر وہ سارے احکامات نازل فرمائے جو انسانوں کی بھلائی کے لیے تھے اور انسانوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے تھے، ان ساری چیزوں کے احکامات کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہوا، یہاں تک کہ ہجرت کے 11ویں سال سفر کے آخری ایام اور ربیع الاول کے ابتدائی دنوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری، مرض لاحق ہوا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیماری لاحق ہوئی، ان بیماریوں کے ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کمزور ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی بھی نکل کر صحابہ کرام کے سامنے نماز کے لیے بھی نہیں آ سکتے۔ پھر ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا افاقہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لائے، ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے آپ نے، اور صحابہ کرام کے سامنے کہا ان عبدا من عباد اللہ خیر اللہ بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ما عند اللہ، کہا کہ ایک بندہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ دنیا کو اختیار کرے یا اللہ کے پاس جو اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے اس کو اختیار کرے۔ ایک بندہ ہے، اللہ نے اس بندے کو اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کو چن لے یا اللہ کے پاس جو خیر ہے اس کو چن لے، تو فاختار ما عند اللہ، تو اس بندے نے جو اللہ کے پاس جو خیر ہے اس کا انتخاب کیا، اس کو چن لیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی مجلس کے اندر تشریف فرما تھے، انہوں نے اس اشارے کو سمجھ لیا اور وہ رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی کہ ابوبکر کیوں روتے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہم اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو ہم آپ کی حفاظت کے لیے آپ پر ہم قربان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی بھی دی اور آپ کے عظیم مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان امن الناس علی فی صحبته وماله ابو بکر ولو كنت متخذا خلیلا غیر ربی اتخذت ابا بکر ولكن خلت الاسلام ومودع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں کے اندر میرا مجھ پر جو سب سے زیادہ احسان ہے وہ ابو بکر صدیق کا احسان ہے، یعنی اپنی مال کے ذریعے بھی اور اپنی صحبت کے ذریعے بھی سب سے زیادہ احسان لوگوں میں اگر مجھ پر کسی کا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مجھ پر احسان ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا اس دنیا کے اندر، اپنا خلیل بناتا اس دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ، تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا دوست، اپنا خلیل بناتا۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے تعلق سے ان کے دل میں جو محبت ہے، جو مودت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو قائم رکھا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کا اختیار دیا اور اس بندے نے آخرت کے اختیار کو چن لیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور اب دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت قریب ہو چکا ہے۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ربیع الاول کے 12 یا 13 ہجری کا جب موقع تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سکرات کا عالم نازل ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کٹورا، ایک برتن رکھا ہوا تھا جس کے اندر پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بے چین تھے، اتنے مضطرب تھے کہ اپنا ہاتھ اس کٹورے کے اندر، اس برتن کے اندر پانی میں ڈالتے اور اپنے چہرے پر مر لیتے اور پھر فرماتے کہ لا الہ الا اللہ ان الموت سکرات، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، موت کے لیے سکرات ہے، موت کے لیے سکرات کا وقت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں آسمان کی طرف اپنی چھت کے اوپر ٹک گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح رفیق اعلیٰ سے جا ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا چکے۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر لوگوں کو ملی، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سے بے چین ہوئے، مضطرب ہوئے اور بڑے غم زدہ ہوئے، یہاں تک کہ اپنے ہوش و حواس صحابہ کرام بازگون کر چکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے اہم اور انتہائی نازک موقع پر مسلمانوں کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر تشریف لائے، بیٹھے، اللہ رب العالمین کی حمد اور ثنا بیان فرمائی۔ اس کے بعد ایک بہترین مختصر بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا اما بعد فإن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم قرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ کہا کہ تم میں سے جو آدمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً وہ جان لے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انتقال کر گئے، اور تم میں کا جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا تھا آج تک تو اس کو وہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، زندہ ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کبھی مرنے والی نہیں ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن مجید کی یہ آیت سنائی، صحابہ کرام کے سامنے کہا کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہی ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سارے نبی اور رسول گزر چکے، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اگر وہ مر جائیں یا انتقال کر جائیں تو یا ان کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم لوگ اپنی پیٹھ کے بل دوبارہ واپس لوٹ کر چلے جاؤ گے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آیت نازل فرمائی، لہذا اس آیت کی تلاوت کر کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو یہ تسلی دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آیت پڑھ کے سنائی اور کہا انک میت وانہم میتون، یقیناً اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دنیا سے وفات پانے والے ہیں، اور یہ لوگ یعنی کفار و مشرکین اور سبھی دنیا سے وفات پانے والے ہیں۔ پھر جب لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گزر چکے، پھر لوگوں کا غم، لوگوں کا اضطراب، لوگوں کی بے چینی اور زیادہ بڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل کا، آپ کی تجہیز و تکفین کا سارا انتظام کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے آپ کے کپڑوں کو اتارا نہیں گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی تکریم کے لیے تھا۔ آپ پر آپ کے کپڑے ویسے ہی رکھے گئے اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا، اور 3 چادروں کے اندر، 3 کپڑوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا، جو کہ سفید چادریں تھیں، سفید کپڑا تھا، اس کے اندر نہ کوئی قمیص تھی اور نہ کوئی عمامہ تھا۔
اس کے بعد لوگوں نے صحابہ کرام نے منفرد انفرادی طور پر اکیلے جماعت کے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ایک کے بعد دیگر ادا فرمائی۔ اس کے بعد بدھ کے دن، چہارشنبے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اسی حجرے میں اسی جگہ پر دفن کیا گیا کہ جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، یعنی حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر۔ اور یہ کام اس وقت ہوا تدفین جب کہ مسلمان صحابہ کرام سارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر متفق ہو چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بالاتفاق اپنا خلیفہ مان چکے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بعد ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد خاک کیا گیا۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے لکھا کہ وَدِينُهُ بَاقٍ وَهَذَا دِينُهُ لَا خَيْرَ إِلَّا دَلَّ الْأُمَّةَ عَلَيْهِ وَلَا شَرَّ إِلَّا حَذَرَهَا مِنْهُ وَالْخَيْرُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ التَّوْحِيدُ وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ وَالشَّرُّ الَّذِي حَذَّرَ مِنْهُ الشِّرْكُ وَجَمِيعُ مَا يَكْرَهُ اللَّهُ وَيَأْبَى بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَافْتَرَضَ اللَّهُ طاعته عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ الجن والانس والدلیل قوله تعالی یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا۔ پھر فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی، آپ نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل کیا گیا تھا وہ دین تو باقی ہے، وہ دین باقی رہا اور وہ دین باقی ہے، اور وہ دین ایسا دین ہے کہ جس دین کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہر خیر کی طرف رہنمائی فرمائی۔ کوئی خیر ایسا باقی نہیں چھوڑا کہ جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی نہ فرمائی ہو، اور کوئی شر، کوئی برائی ایسی نہ چھوڑی جس سے اللہ نے انسانوں کو، امت کو آگاہ نہ کیا ہو۔ یعنی ہر خیر کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے اس دین کے اندر رہنمائی فرمائی انسانوں کو، اور ہر شر سے انسانوں کو بچایا اس دین کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ پھر فرمایا کہ سب سے بڑا خیر، سب سے بڑی بھلائی جو اللہ نے اس دین کے اندر مومنوں کے لیے، انسانوں کے لیے نازل فرمائی، وہ ہے اللہ کی توحید ہے باری تعالیٰ۔ اور یہ توحید ساری بھلائیوں کی جڑ، ساری بھلائیوں کی بنیاد ہے۔ اسی سے اللہ رب العالمین کی رضا، اسی سے اللہ رب العالمین کی محبت بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور سب سے خطرناک، سب سے بڑی چیز جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو، مومنوں کو ڈرایا، آگاہ کیا، متنبہ کیا، وہ شرک ہے۔ اور فرمایا کہ شرک سے اللہ رب العالمین شرک کو ناپسند کرتا ہے، اور مشرکین کو بھی اللہ رب العالمین ناپسند فرماتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے، یعنی انسانوں کے لیے بھی، جنات کے لیے بھی رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا، جن کی اطاعت ہر انسانوں پر بھی اور جنات پر بھی واجب ہے۔ اس کی دلیل کے طور پہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی، جس میں اللہ نے کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں اور جنات کے نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اطاعت اور آپ کے فرامین کی فرما برداری کرنا، اسی کے اندر آدمی کی بھلائی ہے، اسی کے اندر آدمی کے لیے خیر ہے، اسی کے اندر دنیا کی بھی اور اسی کے اندر آدمی کی آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے لکھا وَأَكْمَلَ اللَّهُ بِدِينِهِ بِهِ الدِّينَ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ کہا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر اس دین کو مکمل کر دیا، یہ دین مکمل ہے، یعنی ہر خیر اور ہر بھلائی کو اللہ رب العالمین اس دین کے اندر بیان فرما دیا، اور ہر شر اور ہر برائی کو بھی اللہ نے اس دین کے اندر بیان فرما دیا، تاکہ خیر کی طرف انسان آگے بڑھے اور شر سے اپنے آپ کو دور رکھے، بچا کر رکھے۔ اور دین کے مکمل ہونے کی دلیل اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 کے اندر بیان فرمائی اور کہا
کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے دین کو پسند کیا۔ یعنی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین نے شریعت کے اندر اب ایسی کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی کہ جس کے اندر اضافہ کیا جائے کسی چیز کا، یا کسی چیز کو نکالا جائے اس دین کے اندر سے۔ تو یہ دین مکمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر خیر کا ذکر اس کے اندر فرما دیا تاکہ انسان اس خیر کی طرف آگے بڑھے، اور ہر شر سے اللہ رب العالمین نے امت کو، مسلمانوں کو، انسانوں کو بچا دیا۔ اس کے بعد اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ یہ دین کیسے مکمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو کیسے مکمل کیا، کیسے صحابہ کرام کو دین کا ہر مسئلہ معاملہ زندگی کا سمجھایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ما ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم طائرا یقلب جناحیہ فی السماء الا ذکر لنا منہ علما، کہ مثال دی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ہر بات ہم کو سمجھائی، یہاں تک کہ ایک پرندہ اگر آسمان پر اڑ رہا ہوتا تو اس پرندے کے پر کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتاتے۔ یعنی دین کی اتنی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیان فرمائی، ہم کو اتنا تفصیل کے ساتھ دین سکھایا، اس طریقے سے دین ہم پر مکمل کیا۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک آدمی نے، ایک یہودی نے آر دلاتے ہوئے حضرت سلمان فارسی کو رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تمہارے نبی کیسے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں تم کو سکھلاتے ہیں کہ استنجا کیسے کرنا ہے، پیشاب کیسے کرنا ہے، اپنی ضرورتوں کو کیسے صاف کرنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس کے اس تنقید کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہاں نعم لقد نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول او نستنجي باقل من 3 احجار او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي برجيع او عظم۔ فرمایا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہر چھوٹی چھوٹی باتوں کی خبر دی، ہر چھوٹی چھوٹی تمیز ہم کو سکھائی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کی بھی تعلیم دی کہ ہم اپنی ضروریات کے وقت، یعنی پیشاب کے وقت، ضرورتوں کے وقت اپنا رخ یا اپنی پیٹھ قبلے کی طرف نہ کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کا بھی ادب سکھلایا کہ جب ہم استنجا کریں، پیشاب کے بعد، ضرورت کے بعد جب ہم صاف کریں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، تو اللہ کے نبی نے ہم کو اس بات کی بھی تعلیم دی کہ ہم 3 پتھروں سے کم استنجا نہ کریں۔ اور ہم کو اس بات کی بھی اللہ کے نبی نے تعلیم دی کہ ہم اپنے سیدھے ہاتھ کے ذریعے، دائیں ہاتھ کے ذریعے استنجا نہ کریں۔ اور ہم کو اللہ کے نبی نے یہ بات بھی سکھلائی کہ ہم ہڈیوں سے یا گوبر سے استنجا نہ کریں۔ یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو مکمل طور پر صحابہ کرام تک پہنچایا، اور ہر بات جو انسان کی زندگی میں درپیش ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ان سارے گوشوں کا ذکر فرمایا اس دین کے اندر، اس شریعت کے اندر۔ لہذا اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کیا۔ لہذا جو آدمی، جو انسان اس دین کو اپنائے گا، اس دین کی پیروی کرے گا، اس کے لیے اس دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت کے لیے، آخرت کے اندر بھی اس کے لیے خیر ہے۔ اور جو آدمی اس دین کو نہیں اپنائے گا، اس دین سے دور رہے گا، اس دین کا انکار کرے گا، وہ آدمی اس دنیا کے اندر بھی نقصان اٹھانے والا ہے اور آخرت کے اندر بھی نقصان اٹھانے والا ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کو ماننے میں زندگی کے اندر ہم کو تکلیف ہوں گی یا تنگی کا شکار ہم ہوں گے، یا دین کی اتباع کرنے سے، دین کو مان لینے سے ہم ایک قید کے اندر آ جائیں گے اور ہم آزاد زندگی گزار نہیں سکیں گے، جو لوگ اس بات کو سمجھ کر، اس بات کا خیال کر کے دین کا انکار کرتے ہیں یا دین پر عمل نہیں کرتے،
اللہ رب العالمین کا یہ قول ان لوگوں کے لیے ان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اس دین کے اندر اللہ نے کسی بھی قسم کی مشقت اللہ نے نہیں رکھی. جو آدمی دین پر عمل کرنا چاہے وہ آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ اس دین پر عمل کر سکتا ہے. اس دین کے عمل کرنے میں کسی بھی انسان کو کسی بھی قسم کی مشقت یا تکلیف نہیں ہوگی. چاہے وہ آدمی کسی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو, چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو, یہ دین آفاقی دین ہے. یہ شریعت آفاقی شریعت ہے. قیامت کی صبح تک زمین کے ہر خطے میں اس دین کا چلنا, اس دین کا ثابت رہنا اور اس دین کا قابل عمل ہونا یہ برحق ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تم بندوں سے آسانیاں چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ تم سے مشکلات نہیں چاہتا. اور فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ حج کے اندر وما جعل علیکم فی الدین من حرج, کہ اللہ نے تم پر اس دین کے اندر کسی بھی قسم کی تکلیف یا حرج اللہ نے نازل نہیں فرمائی. تو کہا کہ اس دین کو اللہ رب العالمین نے کامل کیا, مکمل کیا, اور اس دین کو اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کے لیے آسان بھی بنایا. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے لکھا والدلیل علی موته صلی اللہ علیہ وسلم قوله تعالی انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وفات پا چکے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں اس بات کا ذکر فرمایا کہ انک میت وانہم میتون, یقیناً آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور یہ لوگ بھی وفات پانے والے ہیں. ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون, پھر اس کے بعد تم ساروں کو قیامت کے روز اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات میں فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان. یہ اس بات کی یہ آیت دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا چکے ہیں. لہذا وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے, بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے, یہ ساری ایسی باتیں ہیں, ایسے عقائد ہیں کہ جس کی قرآن اور حدیث کے اندر سرے سے کوئی بھی دلیل نہیں ہے, بلکہ قرآن کی اسی قسم کی واضح دلیلوں کی تعویل کرتے ہیں اور اس کے ایسے مطلب معنی وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جس معنی کو, جس مطلب کو نہ اللہ کے نبی نے بیان کیا نہ اللہ کے نبی کے صحابہ کرام نے وہ مطلب سمجھا. اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں اس بات کا اشارہ کیا کہ انک میت وانہم میتون, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ایک دن وفات پانے والے ہیں اور یہ لوگ جو آپ کے مخالفین ہیں یہ لوگ بھی ایک نہ ایک روز وفات پانے ہی والے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس بات کا اللہ رب العالمین نے بھی اشارہ دیا اور پھر فرمایا مؤلف رحمہ اللہ نے کہ والناس اذا ماتوا یبعثون, اور جب سارے انسان مر جائیں گے موت کے بعد ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. والدلیل قوله تعالی منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى. اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 میں بیان فرمایا کہ ہم نے تم کو اسی سے پیدا کیا ہے اور پھر تم اسی کے اندر دوبارہ لوٹائے جاؤ گے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ, اور پھر اسی سے یعنی اسی زمین سے ہم تم کو دوبارہ پیدا کریں گے, دوبارہ اٹھائیں گے. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کے لیے اس بات کا حکم دیا, اس بات کی خبر دی کہ سارے انسانوں کو اللہ رب العالمین اللہ نے اس مٹی سے پیدا کیا اور پھر مرنے کے بعد انسان اسی مٹی کے اندر جائیں گے اور پھر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسی مٹی سے ان کو دوبارہ پیدا فرمائے گا. کس واسطے پیدا فرمائے گا؟ جزا کے لیے, بدلے کے لیے, ان کے حساب اور کتاب کے لیے, اور اسی حساب و کتاب کے لیے کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو, رسولوں کو, نبیوں کو دنیا کے اندر مبعوث کیا.
لہذا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں انسان کے مر جانے کے بعد دوبارہ انسان مٹی میں جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو مٹی سے دوبارہ اس کو پیدا فرمائیں گے، اس کی تخلیق کریں گے۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر کہ واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، یہ وہ اللہ ہے جو زمین سے نباتات یعنی پودوں کو اگاتا ہے، پیدا کرتا ہے، پھر تم کو اسی میں لوٹائے جاؤ گے، تم لوگ اسی زمین کے اندر لوٹائے جاؤ گے، وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور اسی زمین سے اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ اٹھائے گا حساب کے لیے، بدلے کے لیے، جزا اور سزا کے لیے۔ تو کہا کہ یہ بعث بعد الموت کی دلیلیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد مولوی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا، کہا کہ وَبَعْدَ الْبَعْثِ وَحَاسَبُونَ وَمُجَيَّزُونَ بِأَعْمَالِهِمْ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 31 کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب انسان دنیا میں مر جائیں گے، مرنے کے بعد جب دوبارہ ان کو اٹھایا جائے گا تو ان کا حساب و کتاب ہوگا اور ان کے اعمال کے حساب سے ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ نے کہا لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، جن لوگوں نے برائی کی ان کو ان کی برائی کا بدلہ دینے کے لیے، اور جن لوگوں نے نیکی کی اس نیکی کا ان کو احسان، اس کا بدلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ دوبارہ موت کے بعد انسانوں کو اٹھائے گا حساب و کتاب کے ذریعے۔ قرآن مجید کی دیگر آیات کے اندر بھی اللہ نے اس چیز کا اشارہ فرمایا، کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو آدمی ذرہ برابر بھی اگر خیر کا کام دنیا میں کیا ہوگا، قیامت کے روز اس خیر کے کام کو اپنے سامنے دیکھے گا، اور جو آدمی چھوٹا سا چھوٹا شر کا کام، گناہ کا کام کیا ہوگا، قیامت کے روز وہ اپنے سامنے اس کام کو، اس عمل کو دیکھے گا۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ قیامت کے روز جب میزان لگایا جائے گا، ترازو رکھا جائے گا، تو اس دن کسی آدمی پر، کسی جان پر ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَردَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ نے کہا کہ جو آدمی اگر چھوٹا سا چھوٹا رائی کے دانے سے، اس سے بھی چھوٹا عمل اگر آدمی کرے گا، اللہ نے کہا کہ ہم اس کو بھی لا کر اس کا حساب و کتاب لینے پر قادر ہیں، یعنی ہر چھوٹا عمل اللہ اس کا بدلہ بھی دے گا، اور ہر برا عمل چھوٹا سا چھوٹا اللہ اس کا بھی بدلہ دے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی نعمت اللہ کے بندوں پر، اللہ کا احسان اللہ کے بندوں پر ایسے ہے کہ اچھائی کا بدلہ، نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ بندوں کو، ایک نیکی اگر کرتا ہے اس نیکی کا بدلہ، اس نیکی کا ثواب 10 گنا تک بڑھا کر دیتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اس 10 گنا کو 700 گنا تک بڑھا چڑھا کر اس ایک نیکی کا اجر اور ثواب اللہ دیتا ہے۔ یہ آدمی کی اپنی نیت پر منحصر ہے۔ آدمی جتنے اخلاص سے نیت کے ساتھ عمل کرے گا، اس کی نیت کے اعتبار سے اللہ اس کا اجر 10 گنا بھی دے گا، 20 گنا بھی دے گا، 100 گنا بھی دے سکتا ہے، اور اس کی عظیم نیت کے مطابق اللہ اس کو 700 گنا اس کا اجر اور ثواب بھی دے سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بندوں پر احسان اور انعام ہے۔ لیکن جہاں تک برائیوں کے بدلے کی بات ہے، سزا کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو اتنا ہی برائی کا بدلہ دے گا جتنا کہ انسان برائی کیا ہوگا۔ یہ اللہ کا یہ بھی احسان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نیکیوں کے بدلے کی طرح بڑا چڑھا کر اگر اللہ انسانوں کو برائی کا بدلہ دینے لگ جائے تو پھر یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین گنہگاروں کو ان کے گناہوں کا اتنا ہی بدلہ دے گا جتنا کہ اس نے گناہ کیا ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کی آیت نمبر 160 کے اندر بیان فرمایا کہ وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ جو آدمی گناہ لے کر آئے یا گناہ کا کام کر کے آئے تو اس کو اتنا ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا جتنا کہ اس نے گناہ کیا ہے، وَلَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کے انصاف کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین گنہگاروں کو ان کے گناہ کے مطابق ہی بدلہ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا
کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو اٹھائے گا حساب و کتاب کے لیے، یہ قیامت کا دن آدمی اس پر ایمان لانا لازم ہے، ضروری ہے۔ اور فرمایا وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير، کا جو بعث بعد الموت کا انکار کرے، یعنی دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار اگر کوئی کرتا ہے تو کہا کہ وہ آدمی کافر ہے، اس نے کفر کیا، کفر کا ارتکاب اس نے کیا۔ مولف رحم اللہ نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 7 دلیل کے طور پر لکھی، کہا کہ وہ لوگ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں اور وہ کافر ہیں کہ ہم لوگ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، قل بلا وربی لتبعثن، آپ کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کی قسم تم کو دوبارہ ضرور اٹھایا جائے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ضرور دیا جائے گا، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ چیز اللہ کے لیے آسان ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ان لوگوں کو کافر کہا جو بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا جو انکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو کافر قرار دیا۔ لہذا کافر ہونے کی علامت پہچان یہ ہے کہ آدمی روز قیامت کا انکار کر دے۔ ایک اور جگہ پر قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، کہ ہلاکت ہے ان جھٹلانے والوں کے لیے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور قیامت کے دن کو وہی لوگ جھٹلاتے ہیں جو متکبر ہیں، جو سرکش ہیں، وہی لوگ قیامت کے روز کو جھٹلائیں گے۔ ایک اور جگہ پر سورہ فرقان کے اندر اللہ نے کہا بل کذبوا بالساعة واعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا، بلکہ ان لوگوں نے قیامت کا انکار کیا، قیامت کو جھٹلایا، اور اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کے لیے قیامت کے روز دردناک عذاب ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ لہذا جو قیامت کا انکاری ہے، جو قیامت کا انکار کرتا ہے، ایک تو وہ کافر ہے اور اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے روز قیامت جہنم کا۔ شارح شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے جو بعض بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، قیامت کی ان منکروں کو مختلف قسم کے دلائل سے اس بات کا ثبوت دیا کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی، قیامت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قیامت کا واقع ہونا خود نص شرعی کے اندر بھی اس چیز کا ثبوت ہم کو ملتا ہے، قرآن اور حدیث کے اندر بھی، اور یہ چیز ہماری عقل کے ذریعے بھی ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہم دنیا کے اندر اٹھائے جائیں گے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے مختلف قسم کی مثالیں دی اور کہا کہ ایک آدمی جب دنیا میں وہ نہیں تھا، پیدا ہونے سے پہلے آدمی کا وجود دنیا میں نہیں تھا، لیکن اللہ نے دنیا کے اندر اس کو وجود بخشا، اور وہ رب، وہ خالق جو آدمی کو ایک مرتبہ دنیا میں وجود دے سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے کہ وہ دوبارہ اس کو پیدا کرے؟ کوئی کسی بھی چیز کو پہلی مرتبہ بنانا یا پہلی مرتبہ پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے۔ مثال کے طور پر یہ پین بنانے والا آدمی ہے، اس نے یہ پین بنایا ہے، جب اس نے یہ پین نہیں بنایا تھا تب اس پین کے بنانے تک کی اس کے مراحل مشکلات سے گزرے، اس کو ریسرچ کرنا پڑا کہ میں یہ پین کیسے بناؤں، اس کا میٹیریل کیسے ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں استعمال کرنی چاہیے، اس کا ڈیزائن کیسے ہونا چاہیے، اس پر اس نے پہلی مرتبہ محنت کی، اور جب اس نے پہلا نمونہ پین کا بنا لیا، پھر اس کے بعد اس کو ایک پین کیا اور اس کے بعد اس کو 1000 پین کیا، اس کے بلے بنانا آسان ہے۔ تو پہلی مرتبہ ہی پیدا کرنا یا کسی چیز کو بنانا یہ مشکل کام ہے، لیکن اللہ کے لیے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا بھی مشکل نہیں ہے انسانوں کو۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طاقت ہے کہ وہ انسان کو پیدا کرنے والا ہے، اور پہلی مرتبہ بھی اس کو پیدا کرنے والا ہے، دوبارہ بھی اللہ پیدا کرے گا، بار بار موت دے کر بار بار بھی اللہ انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت اور طاقت ہے۔ لہذا یہ عقلی دلیل آدمی کو سمجھنی چاہیے کہ جب ہم نہیں تھے تو اللہ نے ہم کو وجود بخشا،
اور جب دوبارہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے پھر دوبارہ اللہ ہم کو وجود بخشے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہی اللہ رب العالمین نے جس نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا پھر تم کو دوبارہ پیدا کرے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ پر کوئی چیز گرا یا مشکل کام اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ سب سے پہلی عقلی دلیل کہ قیامت کے روز ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ نے اس کو جب پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے دوسری مرتبہ بھی پیدا کرے گا۔ اس کے بعد ایک اور دلیل شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بعد الموت کی دی کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر کائنات کے اندر اتنی بڑی بڑی عظیم مخلوقات کو پیدا کیا، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، یہ اتنی وسیع و عریض کائنات کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ اور جب اتنی وسیع و عریض کو اللہ نے پیدا کیا تو اس میں سے ایک چھوٹا انسان، چھوٹی مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر کیوں نہیں ہوگا؟ اتنی وسیع و عریض کائنات کو پیدا کرنے والا، اتنی وسیع و عریض کائنات کو بنانے والی ذات کے لیے انسان کو ایک مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، کہ انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑی تخلیق تو زمین اور آسمان کی ہے۔ زمین و آسمان کا پیدا کرنا تو بہت بڑی بات ہے، انسان کو پیدا کرنا تو کوئی معمولی بات ہے۔ انسان تو بالکل چھوٹا سا ادنا سا اس کائنات کے اندر، ہماری حیثیت، ہمارا وجود اگر ہم دیکھیں گے تو اس کائنات کے اندر ہمارا وجود نظر بھی نہیں آ سکتا۔ تو اتنا حقیر انسان، اتنا معمولی انسان، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ سے مرنے کے بعد بار بار اللہ پیدا کرنے پر قادر ہے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ پھر تیسری عقلی دلیل شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد دوبارہ انسانوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ کیسے؟ جب زمین مردہ ہوتی ہے، زمین بنجر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے اور اس بنجر مردہ زمین کے اندر زندگی آتی ہے، اور وہ زمین جو اب تک بارش سے پہلے مردہ تھی، کوئی فصل اس پر اگتی نہیں تھی، بارش کے برسنے کے بعد وہ زمین زندہ ہوتی ہے، اس کے اندر فصل اگتی ہے، اس کے اندر جھاڑ اگتے ہیں، پیڑ پودے اس کے اندر اگتے ہیں، اور وہ زمین زندگی کا ثبوت دینے لگتی ہے۔ جب اللہ رب العالمین کی ذات زمین کو جس طریقے سے موت کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے تو اللہ انسانوں کو بھی موت کے بعد زندہ کرنے پر، دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس طریقے کی بھی مثال قرآن مجید کے اندر دی۔ اللہ نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب زمین بنجر تھی، بالکل مسطح تھی، اللہ نے اس پر بارش برسائی اور پھر زمین اونچی ہوئی، اونچی ہو کر اس زمین سے پیڑ پودے نکلے، زندگی آ گئی اس زمین کے اندر، تو کہا ان الذی احیا لمحیی الموتى، وہ رب، وہ ذات جو اس زمین کو زندہ کر سکتا ہے، وہ ذات مردوں کو بھی زندہ کر سکتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے کہ اللہ رب العالمین مردوں کو قیامت کے روز دوبارہ اٹھائے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے مشاہدے کے ذریعے، حس کے ذریعے بھی مختلف مثالوں کو دے کر انسانوں کو یہ سمجھایا کہ اللہ مردہ ہونے کے بعد بھی انسانوں کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر کئی ساری مثالیں اللہ رب العالمین نے دی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ نے کہا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم نتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير۔ عزیر علیہ السلام کا گزر ایک گاؤں سے ایک بستی پر سے ہوا، وہ گاؤں، اس بستی کے اندر جو گھر تھے اس کے چھت نیچے آ کر وہ گاؤں مکمل تباہ ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ عزیر علیہ السلام نے اس بستی کو دیکھ کر
تعجب کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے پیدا کرتا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نے اس بندے کو عزیر علیہ السلام کو اسی وقت موت دے دی، انتقال ہو گیا، ان کا موت آ گئی ان پر، اور اللہ نے دوبارہ ان کو اٹھایا اور پوچھا کہ تم کتنے دنوں تک تم مردہ رہے، کتنے دنوں تک تم سوتے رہے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ 1 دن یا 2 دن شاید میں سویا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ بلکہ تم 100 سال تک مردہ رہے، 100 سال تک تم کو ہم نے مردہ رکھا، لہذا اس کھانے کی طرف دیکھو جو تمہارا کھانا پانی تھا، اس کی طرف دیکھو وہ تو ابھی بھی تر و تازہ ہے، اور اس گدھے کی طرف دیکھو جو تمہارے ساتھ تھا وہ بالکل بوسیدہ ہو گیا، ہم دیکھو اس کی ہڈیوں پر ہم کیسے دوبارہ گوشت چڑھاتے ہیں، اس پر کیسا دوبارہ کھال چڑھا کر اس کو زندہ کرتے ہیں۔ تو جب یہ مناظر عزیر علیہ السلام نے دیکھا تو اللہ رب العالمین کی قدرت کا انہوں نے اعتراف کیا، کہا کہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ایسی مثالیں قرآن مجید کے اندر اللہ نے انسانوں کو بتائی کہ اللہ نے انسانوں کو مردہ کیا، دوبارہ اللہ نے انسانوں کو زندہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے پیچھے آگے کے اندر تذکروں میں بیان فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے تعجب کیا کہ اے اللہ مجھ کو دیکھنا ہے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، 4 پرندے لو، چاروں کو ذبح کرو، ان کے گوشت کو مکس کرو، 4 الگ الگ پہاڑیوں پر ان کو رکھو اور ان کا نام لے کر ان کو بلاؤ، پکارو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ویسے ہی کیا، ان کے گوشت کو، ان کے خون کو مکس کیا، 4 الگ الگ ٹیلوں پر ان کو رکھ دیا اور ان کے ناموں کے ساتھ ان کو بلایا۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ 4 پرندے پھر دوبارہ اکٹھے ہوئے، پھر دوبارہ بن گئے جیسے حالت میں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا انہوں نے جواب دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو کہا کہ اللہ رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ مثالیں اللہ نے قرآن مجید کے اندر اسی وجہ سے نازل فرمائی تاکہ انسان اپنے مشاہدے سے، اپنی حس کے ذریعے اس بات پہ یقین کر لے کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ انسانوں کو، مخلوقات کو اٹھا سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی انسانوں کو دوبارہ قیامت کے روز اٹھائے جانے کی عقلی دلیل ہے۔ ایک اور دلیل شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بیان فرمائی اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ انسان کو موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے، ورنہ انسان کو اگر دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا حساب و کتاب کے لیے تو پھر انسان اور جانور کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ دنیا میں جانور بھی آتا ہے، کھاتا پیتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، مرتا ہے، ختم ہو جاتی ہے اس کی زندگی۔ اب انسان بھی آئے، کھائے پیے، زندگی بسر کرے، عیش و آرام کرے، دنیا سے چلا جائے اور اللہ اس کو اٹھائے نہیں حساب و کتاب کے لیے، پھر جانوروں اور انسانوں کے درمیان فرق کیا رہ جائے گا؟ تو یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو ان کے بدلے کے لیے دوبارہ قیامت کے روز ان کو اٹھائے گا۔ پھر شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا، ان ساری دلیلوں کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ آدمی متکبر ہے اور وہ اللہ رب العالمین کے دین کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے لکھا، وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ۔ کہا کہ اللہ نے سارے نبیوں کو، رسولوں کو مبشرین یعنی خوشخبریاں دینے والا اور منذرین یعنی ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ ہر نبی اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے۔ بشیر کس کے لیے؟ جو اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے مومن بندے ہیں، متقی بندے ہیں، ان کو اللہ کی نعمتوں، جنتوں اور اللہ رب العالمین کی کامیابی کی خوشخبری دینے والے، اور جو اللہ کے گنہگار بندے ہیں، منکرین ہیں، کافرین ہیں، معاندین ہیں، مشرکین ہیں، ان کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرانے والا ہر نبی کا کام یہی تھا کہ وہ اپنی قوم کے اندر مبشر اور منذر دونوں کام انجام دینے والے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَأَعْظَمُ مَا دَعَا إِلَيْهِ الرُّسُولُ مِنْ أَوَّلِ نُوحٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَىٰ آخِرِهِمْ مُحَمَّدٌ التَّوْحِيدُ كما قال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ ہر نبی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، نوح علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی قوم کو
اہم چیز کی طرف جس کی طرف دعوت دی وہ ہے دعوت توحید، یعنی توحید الوہیت، اللہ رب العالمین کی ایک اللہ کی عبادت کی دعوت۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو اسی بات کا حکم دیا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا، اور ہر رسول نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو یہی حکم دیا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت غیر اللہ کی عبادت سے بچے رہو۔ اسی بات کا ہر نبی نے اپنی امت کو حکم دیا۔ مولف رحمہ اللہ نے لکھا کہ اولہم نوح علیہ السلام، آخرہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والدلیل علی ان اولہم نوح علیہ السلام قوله تعالی انا اوحینا کما الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، کہا کہ پہلے نبی نوح علیہ السلام ہے اور سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے، یعنی اللہ نوح علیہ السلام کے پہلے نبی ہونے کی دلیل یہ ہے، اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسا کہ ہم نے آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کی طرف اور سارے نبیوں کی طرف وحی کی۔ تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا کہ سب سے پہلے دنیا کے نبی اور رسول وہ نوح علیہ السلام ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی جس میں شفاعت کے لیے لوگ سفارش کے لیے قیامت کے روز پھریں گے لوگوں کے پاس، انبیاء کے پاس، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو آدم علیہ السلام لوگوں کو کہیں گے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان سے سفارش کی، ان سے درخواست کرو، کیونکہ نوح علیہ السلام یہ پہلے رسول ہیں۔ اس حدیث سے، اس روایت سے بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ سب سے پہلے نبی اور رسول نوح علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد آخری نبی پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی دلیل ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، اور تم میں کے کس لوگوں کے، مردوں کے باپ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو رسول اللہ ہے اور خاتم النبیین ہے، یعنی نبوت اللہ کے نبی پر ختم ہو چکی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا، رسالت کا خاتمہ ہو گیا۔ اب جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو نبی اور رسول مانے وہ آدمی کافر ہے، وہ آدمی تکذیب کرنے والا ہے، اور جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں اور رسول ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ بھی جھوٹا ہے اور وہ بھی کافر ہے۔ لہذا پیغمبر عربی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی نبی قیامت تک آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر نبیوں کا، رسولوں کا سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد مدعیان نبوت کا ایک فتنہ پھیلا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر بہت سارے لوگ اٹھے نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے، اور ان میں سے ایک عورت بھی اٹھی کہ میں بھی نبی ہوں۔ لہذا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شدت کے ساتھ ان سارے مدعیان نبوت کے ساتھ جہاد کیا، ان کا قتال کیا، اور صحابہ کرام نے بھی متحد ہو کر ان سارے مدعیان نبوت کے خلاف جہاد کیا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آدمی نبوت کا، رسالت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے اور اسلام سے مرتد ہونے والا ہے۔ اسلام سے وہ آدمی پھر گیا، مرتد ہو گیا، وہ اسلام کے اندر باقی نہیں رہا۔ خاتم النبیین کا یہ جو عقیدہ ہے یہ ہمارا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور جو آدمی اس عقیدے کو اس خلاف ورزی کرے پھر وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ لہٰذا ایسے سارے فتنوں سے ہم محفوظ رہیں، بچتے رہیں، اور وقتاً فوقتاً بعض لوگ اٹھتے ہیں، جیسا کہ ماضی قریب کے اندر غلام احمد قادیانی، اس کا فتنہ اٹھا، اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور ایسے کئی لوگ وقتاً فوقتاً اٹھتے رہتے ہیں اپنی نبوت کا دعویٰ لے کر۔ ان سارے لوگوں کے بارے میں یقین یہ ہم کو کر لینا ہے کہ یہ سارے جھوٹے ہیں، مرتد ہیں، اور اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں تک ہم رکھیں گے۔ انشاءاللہ کل کا ہمارا درس جو ہے آخری درس ہوگا، جس کے اندر ہم کتاب کے آخری حصے کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے۔ اس کے بعد پرسوں کا جو درس ہوگا انشاءاللہ اس آخری درس کے اندر، آخری کلاس کے اندر ہم پوری کتاب کا خلاصہ ایک کے بعد دیگرے 1 گھنٹے کے اندر یا جتنا وقت 10 بجے تک کا رہتا ہے ہمارا، انشاءاللہ اس کے اندر پوری کتاب کے خلاصے کو ہم دوبارہ اس کا اعادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کے یہاں پر آنے کو بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔